انسان کے در حقیقت 5 ادوار ہوتے ہیں. ہم بھی سب انسان ہیں, ہم نے تو تقریباً سارے ادوار گزار لیے ہیں, تو آپ ابھی گزار رہے ہیں. پہلے 8 سال سوائے کھیلنے کے بچے کا اور کچھ نہیں ہوتا, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. پرانے زمانے میں مٹی کے ساتھ کھیلتے تھے, نیچے بیٹھتے تھے. آج کل تو مٹی ہے ہی نہیں شہروں میں, پکے مکان ہیں, تو یہ تو نہیں ہے. پھر یہ گڑیاں آ گئی ہیں, دوسری چیزیں آ گئی ہیں, یہ خرافات, موبائل آ گیا ہے, اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, اپنی زندگی تباہ کر رہے ہیں. تو گویا کہ پہلے 8 سال صرف کھیلنا ہے, اس کے لیے کوئی نہیں. جب دوسرے 8 سال یعنی 9 سال سے لے کر 16 سال تک یہ کھیلنے کے ساتھ ساتھ لہو یعنی لہویات, لغویات, یہ خرافات جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہے وہ آ جاتی ہیں. پھر بعد والے 8 سال جو ہیں وہ جو تقریباً اس طرح سمجھے کہ 17 سال سے لے کر 24 سال تک ہے, یہ در حقیقت ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا, کس طرح کی لذت غلط کاریوں کی طرف جو ہے وہ رہتا ہے. جب چوتھا سال آتا ہے, یہ 8 سال جب 32 سال کا ہوتا ہے, اس وقت اس میں جو ہے وہ تفاخر 40 سال کا ہوتا ہے, تفاخر پیدا ہو جاتا ہے. میں اتنا بڑا افسر بن گیا ہوں جی, میرے پاس اتنی دولت آ گئی ہے, میرے پاس اتنا آ گیا ہے. اور جب اس کے بعد 40 سال کے بعد اوپر ہوتا ہے, پھر وہ بعد میں چلتا رہتا ہے. اس وقت اس کو یہ ہے کہ اولاد میری کتنی ہے. پرانے زمانے میں اولاد کی اہمیت تھی, کیونکہ انسان کی طاقت اولاد کے ذریعے ہوتی تھی. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا, مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں نازل البلاغہ میں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو, یہ رشتہ دار تمہاری طاقت ہے, یہ رشتہ دار تمہاری قوت ہے. جب خاندان کے افراد آپ کے موجود ہوں گے, کوئی آدمی میلی آنکھ سے آپ کی طرف نہیں دیکھ سکے گا. اور اگر خاندان کو چھوڑ کر دیہات میں آدمی آ گیا ہے, شہر میں اکیلا ہے, کوئی جان پہچان والے نہیں ہے, نیا آدمی ہے, تو ایسے ہے جیسے اس کے ہوا میں پاؤں ہوں, کبھی اس طرف دھکا دیا چلا گیا, کبھی اس طرف, اس کا کوئی نہیں ہوتا. تو اصل ہوتا ہے انسان کا اپنا خاندان جو انسان کی عزت کا محافظ ہوتا ہے. جہاں خاندان انسان کا اپنا ہو وہاں انسان مطمئن ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کوئٹہ کا ایک ہی علاقہ ہے, علمدار روڈ کا علاقہ, اور پھر پہاڑی کی طرف چلا جاتے ہیں, وہاں سارے ہزارہ رہتے ہیں. وہ باہر بھی چلے جائیں 6 مہینے 7 مہینے, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں, ہمارے خاندان کے رشتہ دار دور نزدیک کے سب موجود ہوتے ہیں, ہمارے بچے بھی حفاظت سے رہتے ہیں, ہماری بچے بھی حفاظت سے رہتے ہیں, کوئی آدمی ہماری طرف دیکھ نہیں سکتا. تو یہ خاندانیت جو ہے یہ اپنی جگہ پر کام دیتی ہے. تو اس وقت انسان کس میں ہوتا ہے, یا مال کو جمع کرتا ہے یا اولاد کو جمع کرتا ہے. اور کافی طرح ایسے ہیں قرآن مجید میں آیتیں ہیں کہ وہ ہمیشہ کرتے تھے جی مال ہمارے پاس زیادہ ہے, اولاد ہمارے پاس زیادہ ہے. اس کے بعد اسی کے مطابق وہ چلتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جس وقت ان کی عمر زیادہ ہو جائے تو ان کو اللہ یاد آ جاتا ہے, پھر انہیں احساس ہوتا اللہ کے. کئی ایسے ہیں 60 سال کے ہو کے پھر دین پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے تو اپنا وقت ضائع کیا ہے, 60 سال ہو گئے ہم نے دین نہیں پڑھا, اب ہمیں دین پڑھنا چاہیے. وہ بھی عالم بن جاتے ہیں, محنت کرتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں, کیونکہ اس کے لیے کوئی وقت نہیں. موت سے پہلے تک یعنی مہد سے, پنگھوڑے سے لے کر لحد تک جب تک اس کو ڈالیں اس وقت انسان جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. تو اگر یہ انسان کا ادوار ہے, پہلے ادوار میں 8 سال میں بچہ کچھ بھی نہیں, وہ ماں باپ کی تربیت ہے. اگر ماں باپ گھروں میں گالی گلوچ ہے تو بچہ بھی یہی سیکھے گا. اگر وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں, ظلم کرتا ہے باپ, تو بچہ بھی یہی سیکھے گا. وہ جب بڑا ہو جائے گا وہ بھی ہر کسی کو مارے گا, ہر کسی کے ساتھ لڑے گا. اگر اخلاقیات ہیں وہاں تو پھر اخلاق اپنی جگہ سیکھے گا. دوسرے سال میں بھی وہ محتاج ہوتا ہے یا استاد کا یا اس کا جو ہے. تو یہی حال ہے درکی کا, جس وقت تک کسی جگہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو استاد کا بھی محتاج ہے, استاد نے تربیت دینی ہے. اگر استاد صاف ستھرا ہے یہ بھی صاف ستھرا بن جائے گا. اگر استاد بھی غیبت کرتا ہے, بہتان بھی باندھتا ہے, سارے کام کرتے, یہ بھی یہی کام کرے گا جو وہ کام کر رہے ہیں. ماں باپ جو کچھ کرے بچے نے وہی کرنا ہے. ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں تو بچہ بھی جھوٹ بولے گا. ماں باپ اگر سچے ہیں تو بچہ بھی سچا ہوگا. یورپ میں کیا ہے, اسلام تو نہیں ہے لیکن وہاں بچہ جھوٹ نہیں بولتا. ہمارے ہاں جو بڑے بھی جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹے بھی جھوٹ بولتے ہیں, مقرر بھی, مولوی صاحبان بھی, حتیٰ واعظین بھی جھوٹ بول جاتے ہیں تاکہ ہماری مجلس لگ جائے اور پھر کل میں مجلس ہو تو ہمیں پھر باقاعدہ بلایا جائے. تو در حقیقت یہ تربیت جو ہے کر رہا ہے انسان, جیسے مربی ہوں گے اسی طرح کا انسان جو ہے وہ بنتا ہے. لیکن انسان جس وقت وہ 40 سال کا ہو جاتا ہے اس وقت وہ گویا کہ جوان ہو گیا ہے پکا, اب بڑھاپا شروع ہونا ہے. اس وقت اس کو چاہیے بچپنا چھوڑے, اللہ والا بن جائے,
چونکہ اس طرح سمجھے جتنا قدم اب آگے اٹھا رہا ہے تو وہ قبر کی طرف جا رہا ہے. 40 سال کے بعد جتنا قدم اٹھائے گا وہ قبر کی طرف. جتنا آگے اس کی عمر ہوتی جائے گی، 70 سال کی قبر کے اور نزدیک ہو گیا ہے، 80 سال کی اور نزدیک ہو گیا ہے، 82 سال کی اور نزدیک ہو گیا ہے. تو قبر اگر انسان کو یاد ہو تو یہ قبر انسان کو بندہ بنا دیتی ہے. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے رزق میں وسعت پیدا فرما.